وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ آج کل عورتوں کے تعلق سے ایسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں جنہیں سن کر ہر ضمیر رکھنے والے اور غیرت مند و باہمیت انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں کہ حالات کس قدر خراب ہیں۔ آئے دن بہن بیٹیوں کے ساتھ کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سماج کی خواتین بے لگام اور بے قابو ہو چکی ہیں۔ چاہے جہاں دیکھیے، بازاروں میں دیکھ لیجئے، میلوں میں دیکھ لیجئے، تفریح گاہوں میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ ان کی تعداد سب سے زیادہ نظر آئے گی۔ کیا ہر جگہ کی زینت بننے کے لیے یہی ہماری بہن بیٹیاں رہ گئی ہیں؟ کیا بازاروں کی رونق ہماری بہن بیٹیوں کے دم سے قائم رہے گی؟ کیا یہ اسی لیے رہ گئی ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہمارا ضمیر بالکل مر گیا ہے؟ ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے؟ کیا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے؟ قرآن تو صاف کہتا ہے اور ان عورتوں سے کہتا ہے جو دنیا کی سب سے شریف اور پاک باز عورتیں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور غیر مردوں کو بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو پہلے دور جاہلیت کی طرح۔ یہ بات مدینہ منورہ کے اس سماج میں کہی جا رہی ہے جس سے پاکیزہ، نیک اور صالح سماج اس روئے زمین پر آج تک وجود میں نہیں آیا، اور نہ اس طرح کا سماج قیامت تک وجود میں آ سکے گا۔ اس آیت میں عورتوں کا دار عمل بتا دیا گیا۔ ہاں، بوقت ضرورت ان کے نکلنے کی گنجائش ہے، لیکن واقعتاً اگر ضرورت ہو تو، لیکن بے ضرورت تفریح کے لیے، جھولا جھولنے کے لیے، رنگ رلیاں منانے کے لیے، ہوٹل بازی کرنے کے لیے نکلنا یہ سراسر حکم الہی کے خلاف ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام عطا فرمایا ہے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی قانون اس تک نہ پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر اسلام نے عورتوں کو جو پردے کا سسٹم بتایا اسی میں ان کی حفاظت ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت سماج کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی گہری ہوگی، جتنی اندر ہوگی، وہ عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس کے اوپر آپ چاہے جتنی اونچی عمارت لے کر کے چلے جائیں، وہ عمارت مضبوط رہے گی، لیکن اگر بنیاد اوپر آ جائے، بنیاد دکھائی دینے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ ڈھہ جائے گی، وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح سے عورت سماج کی اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ عورت جب تک گھر کے اندر ہوگی، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گی، جب تک سماج مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا، اور جب عورت گھر سے باہر آ جائے گی، مارکیٹ میں آ جائے گی، دکانوں پہ آ جائے گی، تو پھر سماج اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سماج کا حال کیا ہو چکا ہے، اور ہمارا سماج کس طرح سے کرپٹ ہو چکا ہے، برائیاں کس طرح سے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور پورا سماج بے قابو ہو چکا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج کی خبر لیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ کی گودیں پاک ہوں گی، آپ کے جذبات پاک ہوں گے، آپ کی نیتیں اور آپ کے ارادے پاک ہوں گے، آپ کا دل اور آپ کا دماغ پاک ہوگا، تو آپ کی گود سے پیدا ہونے والے بچے اللہ کے ولی ہوں گے۔ وہ ایک نیک اور شریف انسان بنیں گے، سماج اور معاشرے اور ملک کے لیے وہ فائدے مند ہوں گے۔ یہی وہ گودیں تھیں، پاکیزہ گودیں، جن گودوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال جیسے شاعر اسلام اور بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی، جنہوں نے اس دنیا کے اندر دین کا نام روشن کیا، اللہ کا کلمہ بلند کیا، اور ان کی وجہ سے پورے ملک کا جو ہے نام روشن ہوا۔ اگر آپ کے اندر گندگی پھیل جائے گی، بے حیائی اور بے شرمی پیدا ہو جائے گی، تو پھر سماج کے اندر بے حیا، آوارہ، گنڈے، لچے اور لفنگے، چور اور اچکے پیدا ہوں گے۔
औलाद नाफरमान होगी। आप देखिए और गौर कीजिए, आप कौन हैं? आपने अपना आइडियल किसको समझ रखा है? क्या हजरत खदीजा और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हुमा आपकी जिंदगी पसंद नहीं है? हजरत फातिमा आपके लिए नमूना नहीं है? क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां, हुजूर की बेटियां और सहाबी औरतें आपके लिए काफी नहीं है? जो आप नंगी और बेहया और आबरू बाफ्ता औरतों की पैरवी करती हैं और उनके कल्चर को इख्तियार करती हैं, वो मगरिब जिसका समाज बिल्कुल बिगड़ चुका है, जहां से बदबू फैल रही है, आप उसके कल्चर को इख्तियार करने में फख्र महसूस करती हैं। कहां गई आपकी गैरत? कहां गई आपकी शर्म और हया? बेगैरत है वो मर्द जो अपनी बेटियों को टहलने के लिए, अपनी बहनों को टहलने के लिए आजाद छोड़ देते हैं कि वो कहां जा रही हैं और कहां आ रही हैं। आज हमारा ज़मीर मर गया, हालात इस कदर खराब हैं, आए दिन कैसे कैसे वाकयात पेश आ रहे हैं जो कलेजे को छलनी कर दें, दिल दहल जाए, दिमाग चकरा जाए। आज हर बाजार में, हर मेले में सबसे बड़ी तादाद हमारी माँ और बहनों ही की नजर आती है। क्या आप ही रह गई हैं हर जगह की जीनत बनने के लिए, हर जगह की रौनक बनने के लिए? क्या आपके लिए कोई पाबंदी और कोई उसूल नहीं है? आपको पता है जब आप बाहर निकलती हैं तो कैसी कैसी गंदी निगाहें आप पर पड़ती हैं, कैसे कैसे इशारे होते हैं और क्या क्या होता है। अगर आपको इस्लाम का निजाम पसंद नहीं, अगर आपको पर्दा पसंद नहीं, अगर आपको खुदा का हुक्म पसंद नहीं, तो खुदा के वास्ते आप दीन इस्लाम को बदनाम न कीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदनाम न कीजिए। आप क्या मुंह दिखाएंगे हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कयामत के दिन? किस तरह से आप सामना करेंगे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का? किस तरह से आप सामना करेंगे हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का? जब कयामत के दिन सारे इंसान इकट्ठा होंगे, आपका नाम फातिमा, आपका नाम आयशा, आपका नाम खदीजा, कम से कम उन नामों का तो लिहाज रखिए और अपनी जात से इस्लाम के दामन पर, मुसलमानों के दामन पर, इस्लामी तहजीब के दामन पर कोई आंच और कोई धब्बा न आने दीजिए। मुझे माफ कीजिएगा, आपको शायद मेरी बातें सख्त मालूम हो, आपको शायद मेरी बातों से चोट लग रही हो, लेकिन क्या करूं कि गालिब रखिए मुझे इस तल्ख नवाई में माफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। आप इन हरकतों से, आपकी इन हरकतों से आपको शर्मिंदगी होती हो या ना होती हो, आपका सर और आपकी आंखें शर्म से झुकती हो न झुकती हो, लेकिन समाज के बागैरत और बाहमीयत इंसानों का सर शर्म से झुक जाता है, उनकी निगाहें नीची हो जाती हैं। मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि आप अपने घर की औरतों को कंट्रोल कीजिए, उनकी निगरानी कीजिए और देखिए और नजर रखिए कि वो कहां जाती हैं, कहां आती हैं, किस जगह उनका वक्त गुजरता है, उनकी सुबह शाम कहां गुजरती है। इसी तरह से मैं अपनी बहन बेटियों से, अपनी माओं से कहना चाहता हूं कि आप होश के नाखून लीजिए, हालात को देखिए और समझिए, अपने दीन और ईमान की हिफाजत कीजिए, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए। आप समाज की जिम्मेदार हैं, घरों में रह करके कुरान की तिलावत कीजिए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों को पढ़िए और अपने पूरे समाज को, अपने पूरे घर को और अपने पूरे खानदान को इस्लाम के साँचे में, शरीयत के साँचे में ढालने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों और बच्चियों की इस्लामी तर्ज पर तरबियत कीजिए, उनके ज़हनों के अंदर ईमान पुख्ता कीजिए, उनको किस्से सुनाइए अंबिया इकराम के, सहाबी औरतों के, सहाबी मर्दों के। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी आप खुद भी पढ़िए और उसको अपने बच्चों को भी समझाइए और उस रूह को और उस जज्बे को और उस ईमान को अपने अंदर उतारिए। वरना हालात ऐसे हैं कि इस वक्त चोर और उचक्के और डाकू हर तरफ टहल रहे हैं, जो आपकी ईमान को लूटने के लिए, आपकी इज्जत को लूटने के लिए, आपके वकार को लूटने के लिए
ہر وقت تیار کھڑے ہیں. شیطان گھات میں لگا ہوا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور کب وہ آپ کی عزت سے کھلواڑ کرے, آپ کی شرم کو, آپ کی غیرت و حمیت کو ختم کر دے. آج یہی ہو رہا ہے, لیکن افسوس ہے کہ ہمیں یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا, ہمارے دل و دماغ کام نہیں کر رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں, خدا کے واسطے آپ ہوش میں آئیں. زمانے کے مزاج کو اور زمانے کو آپ نہ دیکھیے, آپ اپنے دین کو دیکھیے, اپنی شریعت کو دیکھیے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے. آپ غور نہیں کرتی, آپ حضرت سمیہ کو دیکھیے جنہوں نے دین کی خاطر اپنی جان دے دی. آپ ان کو دیکھیے, آپ کیا جواب دیں گے حضرت سمیہ کو, کیا جواب دیں گی ان خواتین کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے لاڈلوں کو اس دین کی خاطر, تمہاری عزتیں بچانے کی خاطر, تمہارے ایمان کی حفاظت کی خاطر, تم تک دین کو پہنچانے کی خاطر انہوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی, اپنے لاڈلوں کی قربانی دی. سب کچھ انہوں نے اس لیے قربان کیا کہ یہ دین, اللہ کا کلمہ اس زمین پر قائم ہو جائے, اس زمین میں سربلند ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچ جائے. آج اگر ہم اس کو نہیں پھیلا سکتے ہیں تو کم از کم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. اس کو ہم محفوظ تو رکھیں, اس کے اندر رد و بدل تو نہ کریں, اس کو بدنام تو نہ کریں, اس کے دامن پر داغ اور دھبے تو نہ لگائیں. بس میں معافی کے ساتھ, اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہوں تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.